ساری عظیم محتشم پچھلا مہینہ ربیع النور کا مہینہ گزرا ہے، یہ موجودہ ربیع الثانی کا مہینہ جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ربیع النور کے اندر بڑے ہی جشن کے اہتمام کیے، محافل سجائی، اپنے گھروں کو سجایا، اپنی مساجد کو سجایا، حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن میں جو آج آپ کے سامنے موضوع بیان کرنے لگا ہوں، جو چند گزارشات لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرے موضوع کا عنوان ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی تو بڑی منائی ہے، بڑا جشن منایا، ہر بندہ کہہ رہا تھا، ہر بچہ کہہ رہا تھا کہ حضور آگے، حضور آگے، اور اس مہینے کے اندر حضور کی جمع کری ہوئی ہے، لیکن آئے نہیں، کس مقصد کے لیے آئے؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے کا مشن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے کائنات کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، مقاصد سے خالی نہیں ہے۔ ہر کام کے اندر، ہر فعل کے اندر میرے رب کی ہزار حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہر کام میرا رب کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو رب نے اتنی بڑی ذات، اللہ کی ذات کے بعد جو سب سے بڑی، سب سے افضل و اعلیٰ ذات ہے، اس ذات کو اللہ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تو آخر کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے، کوئی تو مشن لے کے آئے گا، کوئی تو مقصد لے کے آئے گا۔ ہم نے جشن منایا، خوشی منائی ہے، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کی جلوہ گری کا مقصد کیا ہے، آپ کے آنے کا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ کبھی ہم یہ سننا چاہے نہیں، ہمیں تو وہی علماء سے سننے آ رہا ہے، حضور کی ولادت اس انداز سے ہوئی، حضور علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے، آپ کی عظمت و شانوں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن آپ کا اگلا جو مقصد ہے آنے کا، اس کو بیان کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس چیز کو بھی میرے رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر کسی کو اوپر سے پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھنا نہیں آتا، اس کو ترجمہ نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے مفاہیم اور اس کے جو مقاصد ہیں ان کی گہرائی تک کوئی اتر نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی گہرائی تک بات کرے اور اس کے مقاصد کو بیان کرے تو ہمیں اس عالم دین کی تقریر پسند نہیں آتی ہے، اس کا بیان پسند نہیں آتا، کیونکہ رجحان ایسا ہو گیا کہ واقعات اور شعر و شاعری اس کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات بینات کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کے مطالب جو ہے ان کے اندر غور کرنا، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر، ہر بندے کے اوپر ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی شانوں والی کتاب عطا فرمائی، لا کتاب، پوری دنیا کے اندر ایک کتاب ہے جس کے اندر شاکی نہیں ہے، اور بھی بہت ساری بڑی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، وہ بھی لا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی لاغیب کتاب ہے کہ تبدیلی کا گمان بھی نہیں ہے، اس کا حرف بحرف جیسے جیسے میرے رب نے نازل فرمایا اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر، ویسے ویسے ہی آج تک ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں نہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس لاغیب کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اس کے جو مقاصد ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ افسوس قرآن کریم کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سامنے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام فرمائے یا جتنے بھی جتنی چیزوں کو بھی وہ پیدا فرماتا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ بات کو سمجھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس مقصد کو اللہ
فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، وہ شان و عظمت والی ذات ہے جس کے اندر عیب ہی نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنا خلیفہ ایک انسان کو بنا رہا ہے، لیکن انسان کے اندر تو ہزاروں عیب ہے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو سجدہ کرے گا، پاک کرے گا، گناہوں سے بچائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو پھر یہ انسان عیبوں سے جا کے پاک ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ستھری زندگی عطا فرمائے گا کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے۔ اور پھر دوسرا مقصد انسان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ وعدہ ہے انسان سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے حضرت واقع اندر الاسم ربکم جب رب نے قالوا بلا، اس وقت تو کہہ دیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ دنیا کے اندر آ کے انسان بھول گیا کہ رب کون ہے۔ جب دنیا کے اندر انسان آیا تو یہاں آ کے انسان اپنے نفس کے پیچھے چلا، اپنے اصلی دشمن کے پیچھے چلا، وہ دشمن جس نے لعین شیطان کہا جاتا ہے، اس کی اتباع کرنے لگا، مختلف چیزوں کو اس نے خدا بنا لیا۔ عالم ارواح میں تو کہا تھا مالک تو ہی میرا رب ہے، اور جب دنیا کے اندر آیا کسی نے بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، کوئی پتھروں کے خدا بنا کے بیٹھا ہوا، کوئی درختوں کو خدا مان رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند اور سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کو کہیں اور سے بات نہیں کر رہا کہ انسان جب دنیا کے اندر آیا اس نے نئے خدا بنا لیے۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا مان لینا، اس کا کوئی شریک بنا لینا۔ انسان نے آپ یہ گناہ کیا کہ رب کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرائے۔ اور آپ کمال کی بات دیکھیں، رب کا گھر ہے خانہ کعبہ کے اندر 360 فٹ کھڑے کر دیے، اس خالق وحدہ لا شریک کا ہی گھر، وہ وحدہ لا شریک جس کی اتنی عظمت و شان ہے، اسی کے گھر کے اندر اسی کے شریک بنا کے بٹھا دیے گئے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ رب کا گھر ہو اور اسی گھر کے اندر طرح طرح کے لوگ مختلف طریقوں کے بت لا کے رکھتے اور ان کو اپنا خدا مانے، ان سے مددیں مانگے، ان سے وسیلے مانگے، ان سے اپنی حاجات پوری کرنے کی دعا کرے، ان کی عبادات کرے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے شریکوں کو پوجا جا رہا تھا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب جب عبادت کی بات آئی تو ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب جب انسان نے نافرمانی کی تو ان دونوں چیزوں کا الٹ کیا، عکس کیا، رب کے شریک ٹھہرا دیے اور ادھر اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگے، تو اپنے والدین کو مختلف طریقوں سے اذیت دے دیتے، حتیٰ کہ بوڑھے ماں باپوں کو جا کے وہ منڈیوں کے اندر بیچ آتے ہیں۔ آپ نے کتنی علماء سے سنا ہوگا، علماء ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنی ماؤں کو لے کے جاتے منڈیوں کے اندر بیچ کے آیا کرتے تھے۔ کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے، ان والدین کی لوگ اتنی بڑی نافرمانی کرتے ہیں کہ گھر سے نکالا منڈیوں کے اندر بیچ کے آگے گناہوں کی سامنے اس وقت یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بیچا کیوں ہے، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔